اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد فاروق اتاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ اسی طرح اپنی پیار اور محبت کا اظہار فرماتے رہیں گے اور میری ہر ویڈیو کو اسی طرح لائک اور شیئر کرتے رہیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک بڑا ہی پیارا واقعہ جو کہ بخاری شریف کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ کہیں نہیں جائیں گے، اس واقعے کو پورا سنیں گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں صدقہ فطر کی حفاظت کی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمائی۔ رات کے وقت ایسا ہوا کہ ایک آنے والا آیا اور جو سامان، جو غلہ صدقہ فطر کے سلسلے میں اکٹھا ہوا تھا اس میں سے کچھ بھرنے لگا، یعنی کہ چوری کرنے لگا، اور کہا کہ تو چوری کی نیت سے آیا ہے، میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں بڑا مجبور ہوں، میں عیالدار ہوں، میں محتاج ہوں، میں حاجت مند ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جب اس نے یہ باتیں کی تو مجھے رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اگلے دن صبح جب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ جس کو تم نے قید کیا تھا، پکڑا تھا، اس کا کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے اسے پکڑا تو اس نے اپنی مجبوری بیان کی اور کہا کہ میں حاجت مند ہوں، میں ضرورت مند ہوں، میں عیالدار ہوں، بال بچے والا ہوں، مجھے بہت ضرورت ہے، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پھر ضرور آئے گا۔ اب اگلے دن میں پھر اس کا انتظار کرنے لگا، وہ آیا اور پھر اس سامان میں سے، اس غلے میں سے کچھ بھرنے لگا، چوری کرنے لگا۔ فرماتے ہیں میں نے پھر اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پھر اس نے اپنی مجبوری بیان کی، وہی باتیں کی۔ فرماتے ہیں پھر مجھے رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اگلے دن پھر جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ تو میں نے عرض کی، حضور، اس نے اپنی حاجت شدیدہ کا ذکر کیا، اپنی مجبوری بیان کی، اپنی محتاجی بیان کی اور اہل و عیال کی بات کی، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اس نے تم سے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ میں پھر انتظار کرنے لگا، وہ آیا اور پھر اسی طرح کچھ بھرنے لگا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ آج تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پھر اس نے کہا کہ میں بہت مجبور ہوں، بال بچے والا ہوں، میں محتاج ہوں، حاجت مند ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پھر اس پر رحم آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں جب تیسری رات وہ آیا تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو بار بار مجھ سے وعدہ کرتا ہے اور پھر آ جاتا ہے چوری کے لیے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ جس کی برکت سے اللہ تمہیں نفع دے گا، اللہ تمہیں فائدہ دے گا۔ اس نے کہا کہ سونے سے پہلے جب تم اپنے بچھونے پر جاؤ، جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آخر تک پڑھ لیا کرو۔
اللہ تم پر ایک نگہبان مقرر کر دے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو تمہاری حفاظت کرے گا، اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ صبح جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہارے رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے یہ چند کلمات مجھے سکھائے ہیں اور کہا ہے کہ اللہ اس سے تمہیں نفع دے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات اس نے سچ کہی، ویسے وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ، کیا تم جانتے ہو کہ 3 راتوں سے جو تمہارا مخاطب ہے، جو تمہارے ساتھ باتیں کر رہا ہے، جو بار بار آتا ہے، وہ کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں حضور میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ فرمایا کہ وہ شیطان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں چند باتیں جو ہیں وہ بڑی ایمان افروز ملتی ہیں، چند پوائنٹ، چند نصیحت کی باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے عطا سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ آیت الکرسی کی برکت ہمیں معلوم ہوئی، بلکہ شیطان خود آ کے کہہ رہا ہے کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو سونے سے پہلے تو شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ جو بھی سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کر لے گا تو وہ خود بھی حفاظت میں رہے گا اور اس کے گھر کا سامان بھی چوری سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے عادت بنا لیجئے کہ ہر روز سونے سے پہلے جب آپ اپنے بستر پر جائیں تو آیت الکرسی کی تلاوت ضرور کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے پڑھنے والوں کی بھی حفاظت ہوگی اور گھر کی اور گھر کے سامان کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ عرض گزار ہوں، گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے، سستی مت کیجئے، بلکہ سبسکرائب کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجئے تاکہ یہ پیغام سب تک پہنچے اور یہ گفتگو سب کو سننے کا موقع ملے۔ ڈسکرپشن کے اندر میرے استاد محترم مفتی محمد آصف سعید قادری شاذلی دامت برکاتہم العالیہ کے یوٹیوب کے چینل کا لنک بھی موجود ہے، اس کو بھی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے۔ انشاءاللہ بے شمار بہت ہی پیاری پیاری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔